جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے۔ علی کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ اور یہاں مولا سے مراد دوست نہیں ہے، یہ ہم دوست کا ترجمہ کرتے ہیں آقا، سردار، جس کا میں سردار ہوں علی اس کے سردار ہیں۔ اس کے پیچھے ایک کافی پس منظر میں بہت سی چیزیں ہیں، ان کی صفائی کرنے کے لیے میرے نبی نے غدیر خم پر یہ حدیث بیان فرمائی خطبے میں کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ تو یہ چند دن پہلے مجھے خیال آیا کہ ہمیں حضرت علی نہیں کہنا چاہیے، ہمیں مولا علی کہنا چاہیے، کہ میرے نبی ہمیں ان کو ہمارا مولا بنا کے گئے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں صرف یہ شیعہ کہتے ہیں مولا علی، وہ صحیح کہتے ہیں۔ سمجھنا بہت بڑا مرحلہ انہیں حل کر دیتا ہے، ساڑھے واسطے آسانی ہوئی ہے، ہم نہیں پتا کم ساڑھے تے قرآن تے ہاتھ رکھ رکھ کے ساکھ ہے کہ دوست نہیں مولا دا بڑا سردار ہے۔ لوگاں نہیں منیا، انہاں فرمایا لوگوں یہاں مولا دوست کے معنوں میں نہیں، یہاں مولا سردار کے معنوں میں ہے، یہاں مولا آقا کے معنوں میں ہے۔ میرا مطلب ہے دو معنی آقا تے سردار میں کی لہذا ہوں ترجمہ یہ بنے گا کہ جس کا میں آقا ہوں اس کا علی آقا ہے، اور جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، یعنی جس کا میں سردار ہوں اس کا علی سردار ہے۔ الحمدللہ میرا خیال ہے ہوں تو ایک بار بندے نے سوچنا چاہیے جدو نبی آقا تے سردار دا فیصلہ کر گئے سن، اس کی حجگاہ دی صلاح ہوتی سی۔ یہ ہے کہ جو تشیع ہیں یعنی مکتب اہل بیت کے جو پروردہ ہیں وہ کہتے ہیں اس سے مراد کیا ہے؟ مولا سے مراد ہے حاکم، مولا سے مراد ہے اولا بالتصرف، مولا سے مراد ہے یعنی جس کی آپ کی نفس پر جان پر حکومت ہے، یا اس کو بہت سادہ الفاظ میں آپ کو اگر کہہ دوں اس سے مراد امامت اور ولایت علی ابن ابی طالب ہے، یعنی اس یہاں سے مولا سے مراد۔ اہل سنت جو اس کو سادہ سے ایک معنی دیتے ہیں، اس سے مراد ان کی ہے دوستی اور رفاقت، یعنی فرینڈشپ کے معنی میں ہے، فرینڈشپ کے معنی میں ہم کہتے ہیں اس سے مراد جو ہے نا وہ رفاقت نہیں ہے، اس سے مراد دوستی نہیں، اس سے مراد بلکہ ولایت امیر المؤمنین اور امامت اور خلافت سے مراد حاکمیت مراد ہے۔ جیسے تو تھے یہاں بات ولایت کی اس معنی میں ہے، اولا بالتصرف کی، یعنی حضرت عمر نے اس بات کو مان لیا تھا کہ واقعاً آج کے بعد سے علی میرے آقا ہیں، حاکم ہیں، میں ان کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ حضرت عمر کے ساتھ دیگر صحابہ نے بھی اس بات کو مان لیا تھا۔ علی منبر کوفہ پر بیٹھ کر کہہ رہے تھے دنیا والوں سورج بنانے والا میں علی ہوں، آسمان بنانے والا میں علی ہوں، زمین بچھانے والا میں علی ہوں، چاند بنانے والا میں علی ہوں، سزا دینے والا میں علی ہوں، سر ہلانے والا زندہ باد ہے، سزا دینے والا میں علی ہوں، رزق دینے والا میں علی ہوں، نبی بھیجنے والا میں علی ہوں، کتابیں نازل کرنے والا میں علی ہوں، یوم محشر عدل کی مسند پر میں علی بیٹھ کر تمہارا عدل کروں گا۔ ایک مقصر علی کے دربار میں اٹھا، اس نے کہا یا علی یہ تو اللہ کے کام ہے جو تو اپنی ذات کے ساتھ لگا رہا ہے، یہ کوئی تیرے فضائل ہے؟ علی فرماتے تیری ماں تیرے غم میں ماتم کرے، چپ کر کے زمین پہ بیٹھ، یہ میرے فضائل نہیں ہے، یہ میری نوکری ہے، فضائل سے بھی آگے۔
समझ आ रही बात? इबादत और असद, यही मतलब है मेरे मौला के उस खुतबे के जुमले का, अनल आबिद अनल माबूद। जियो जब तक दिल चाहे जियो। अभी फरमाते हैं मैं आबिद भी हूं, मैं माबूद भी हूं। समझ में आ रही मेरी बात? जिन्होंने आदम का सजदा किया था एक, अल्लाह जाने दिन में वो अली को कितने सजदे करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अब हम आते हैं उस बयान की तरफ कि जिसमें हदीस मुबारका मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुम मौलाहु को बयान करके चंद नए नुक्ते बयान किए गए हैं, जिनको लेकर अहले बातिल अपना खूब मतलब निकाल रहे हैं और अहले सुन्नत को गलत तरीके से जज करने की कोशिश कर रहे हैं। उस बयान में काफ़ी बातें कही गई हैं, चंद बातों पर तज्जिया आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देते हैं। पहली बात ये कही गई है कि इस हदीस मुबारका में हम दोस्त मुराद लेते हैं मौला का मतलब, हालांकि यहाँ पर मौला का मतलब दोस्त नहीं बल्कि सरदार और आका है। जो बंदा इस हदीस मुबारका में मौला से मुराद सरदार या आका लेता है, उससे हमारा सवाल ये है कि वो बंदा ये बतलाए कि उन्होंने यहाँ पर सरदार और आका वाला माना किस बुनियाद पर मुराद लिया है। क्या इस पर कुरान पाक की कोई आयत दलालत करती है? ये माना किसी हदीस मुबारका से आपने अखज़ किया है, किसी सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसकी तायीन की है, या आपके पास जमहूर मुहद्दिसीन व शारिहीन का कोई कौल है, उनकी कोई राय आपके पास है? जो बंदा यहाँ पर दोस्त नहीं बल्कि कहता है सरदार और आका मुराद है, वो बतलाए कि उसने किस बुनियाद पर मौला का माना सरदार और आका लिया है। दूसरी बात, हमने पिछले बयान में आपके सामने माहरीन लुगत के अकवाल पेश किए, जिन्होंने कहा कि यहाँ पर मौला से महबूब मुराद है। हमने बहुत बड़े आइम्मा मुहद्दिसीन शारिहीन के अकवाल आपके सामने पेश किए, जिन्होंने कहा कि इस हदीस में मौला से मुराद दोस्त है। उन्होंने सरदार और आका वाला माना कोई मुराद नहीं लिया है। सरदार और आका माना मुराद लेने वाला बतलाए कि किस बुनियाद पर मुराद लिया है। हमने चूँकि दोस्त और महबूब मुराद लिया है, हम बतला चुके हैं। इसके साथ साथ हम दो बातें और आपके सामने पेश करते हैं। इस हदीस का पसे मंज़र भी इस बात पर दलालत करता है कि इस हदीस मुबारका में मौला से सरदार और आका मुराद नहीं बल्कि महबूब मुराद है। अगर कोई लफ्ज़ ऐसा इस्तेमाल हो जो मुबहम हो, मुजमल हो, तो उसका इबहाम दूर कैसे होता है? या तो उसका इबहाम दूर करता है मुतकल्लिम की अपनी ज़ुबानी, यानी लफ्ज़ बोलने वाला ख़ुद ही बतला दे कि मैं यहाँ पर इसका फ़लाँ माना मुराद ले रहा हूँ, या फिर दलालत हाल से पता चल जाए, पस मंदर से पता चल दे, सियाको सबाक से पता चल जाए कि यहाँ पर इस इजमाल का इबहाम, इस इजमाल की ये तफसील है या इस मुबहम की पोशीदगी इस तरह दूर हो रही है। यहाँ पर जो लफ्ज़ मौला है ये कसीरुल माना लफ्ज़ है, बहुत सारे मानी पर बोला जाता है। तो यहाँ पर मौला से दोस्त मुराद है, इस पर दो वाज़ेह दलीलें हैं आइम्मा लुगत और आइम्मा शारिहीन के अकवाल से हट कर भी। पहली दलील क्या है? इस हदीस का पस मंदर हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत बुरैदा अस्लमी रज़ी अल्लाह तआला का वाक़या कि उन्हें हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से थोड़ी सी नाराज़गी हो गई, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाराज़गी को दूर करने के लिए फरमाया मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुम मौलाहु। अब नाराज़गी को दूर करना, इसको दूर कैसे करना? नाराज़गी ना रखो बल्कि महब्बत करो कि जो शख्स मुझे महबूब रखता है उसे चाहिए कि अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी अपना महबूब रखे। पस मंदर भी हमें यही बतलाता है कि यहाँ पर मौला से महबूब मुराद है। और दूसरा, इस हदीस मुबारका के बाद तुरुक में आगे ये लफ्ज़ भी आता है
اللہم والی من والاہ وعاد من آداہ، اے اللہ تو اس بندے سے محبت رکھ جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھے، اے اللہ تو اس بندے سے دشمنی رکھ جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دشمنی رکھے۔ من کنت مولاہ فعلی مولاہ کے بعد آنے والا یہ جملہ وہ بھی اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہاں پر ولا سے سرداری اور آقا والا معنی مراد نہیں، بلکہ یہاں پر محبت و مودت مراد ہے۔ تو یہ دو قرینے بھی ہمیں یہ بتلاتے ہیں کہ اس حدیث مبارکہ میں مولا سے سردار و آقا مراد نہیں بلکہ دوست مراد ہے۔ اگر کوئی بندہ یہی معنی مراد لے سردار اور آقا والا تو یہاں پر ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ ہم حدیث مبارکہ کے الفاظ پر غور کرتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ سردار آقا معنی والا مراد لیں تو ترجمہ ہوگا جس کا میں سردار ہوں علی بھی اس کا سردار ہے، یعنی جس کا میں سردار ہوں، جو مجھے سردار مانتا ہے، اسے چاہیے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنا سردار مانے، یا جس کا میں سردار ہوں علی بھی اس کا سردار ہے۔ اب آپ کو پتا ہے کہ عام امتیوں سے ہٹ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو انبیاء کے بھی سردار ہیں۔ اگر یہاں پر سردار کا معنی مراد لیں تو آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے بھی سردار ہیں اور آپ نے فرمایا جس کا میں سردار ہوں علی بھی اس کا سردار ہے، لہذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء کے سردار ہیں۔ یہ صرف احتمال نہیں ہے بلکہ شیعہ حضرات نے، شیعہ کے بہت بڑے ایک ذاکر ہیں علامہ طالب جوہری، انہوں نے اپنے بیان میں اس حدیث کی اسی طرح تشریح کی ہے۔ کہتے ہیں من کنت مولا کا مطلب ہے کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، اور مولا سے مراد سردار ہے، تو جس کا میں سردار ہوں علی بھی اس کے سردار ہیں۔ تو چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے بھی سردار ہیں، لہذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انبیاء کے سردار ہیں۔ حالانکہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہی نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک تو انبیاء سب سے افضل ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء سے قطعاً افضل نہیں ہیں۔ اگر آپ یہاں پر مولا سے سردار مراد لوگے تو شیعہ کے اس باطل عقیدہ کی تائید ہو جائے گی اور اہل سنت کے اس متفق کا عقیدہ کے اوپر زد پڑے گی، اس لیے آپ یہاں پر مولا سے سردار مراد مت لو۔ دوسری بات یہ کہی گئی ہے کہ حضرت علی نہیں کہنا چاہیے، مولا علی کہنا چاہیے۔ کیوں؟ ہمارے نبی انہیں ہمارا مولا بنا کر گئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضیلت کے طور پر آپ کی فضیلت بیان کی جائے، مولا علی کہہ دیا جائے، ٹھیک ہے۔ آپ کی منقبت بیان ہو رہی ہو، آپ کو مولا کہہ دیا جائے تو ٹھیک ہے۔ آپ کے فضائل چل رہے ہوں، احادیث مبارکہ آ رہی ہوں، تو وہاں پر یہی لفظ آ جائے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا والی فضیلت بیان کر دی جائے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن مستقل آپ کے نام کے ساتھ اس کو نہ لگایا جائے۔ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کہا گیا کہ ہمارے نبی انہیں ہمارا مولا بنا کر گئے ہیں، حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ مولا کا لفظ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نہیں بولا، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری جلد 3 حدیث نمبر 2699 حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا انت اخونا و مولانا، کہ تو ہمارا بھائی ہے اور تو ہمارا مولا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی مولا کا لفظ بولا ہے، تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مولا زید کہنا چاہیے، حالانکہ ان کو کوئی بھی نہیں کہتا مولا زید، ان کو سارے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ تو جناب اگر اسی حدیث کو لے کر حضرت علی کے ساتھ حضرت کو ہٹا کر مولا ہی لگانا ہے ہمیشہ کے لیے تو حضرت زید کے ساتھ بھی لگاؤ۔ دوسری بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم شریف کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصار، مزینہ، جوہینہ، قبیلہ غفار اور اشجع اور بنو عبداللہ کے لوگ، آپ نے فرمایا یہ سارے میرے موالی ہیں، یعنی سارے میرے مولا ہیں اور اللہ رسول ان کا مولا ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو، جوہینہ کو، مزینہ کو، قبیلہ غفار کو اور بنو عبداللہ کے لوگوں کو اپنا مولا فرمایا۔ تو اب اگر اس حدیث کی بنیاد پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
مولا کہنا چاہیے، حضرت نہیں کہنا چاہیے، تو پھر انصار کے سارے صحابہ کو بھی مولا کہنا چاہیے، حالانکہ کوئی بھی نہیں کہتا۔ جوہینہ قبیلہ کے صحابہ کو بھی مولا کہنا چاہیے، مزینہ والوں کو بھی مولا کہنا چاہیے، کوئی بھی نہیں کہتا۔ ہاں بطور فضیلت کے ان کی بات بیان کر دی جائے تو یہ بات اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، لیکن مستقل نام کا حصہ تو آپ یہاں بھی نہیں بنا سکتے، یہاں پر کسی نے بھی نہیں بنایا ہے۔ اگلی بات، اگر اس حدیث کی بنیاد پر یہ کہنا ہے کہ چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کہا تو ہم بھی مولا کہنا چاہیے، تو من کنت مولا کا لفظ پہلے ہے، فعلی مولا کا لفظ بعد میں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ کیا مطلب؟ جس کا میں مولا ہوں، تو اس سے پتہ چلا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی مومن کے مولا ہیں، تو ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے، مولا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے، حالانکہ کوئی بھی نہیں کہتا، سارے کہتے ہیں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آگے یہ بات کہی گئی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صرف شیعہ کہتے ہیں، وہ صحیح کہتے ہیں، حالانکہ یہ بات بہت خطرناک ہے۔ ہم جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا کہتے ہیں یا حدیث مبارکہ میں آنے والا لفظ بیان کرتے ہیں، ہم مولا سے محبوب مراد لیتے ہیں، اور شیعہ یہی لفظ مولا بول کر اس سے محبوب مراد نہیں لیتے۔ بعض شیعہ تو اس سے سردار اور آقا مراد لیتے ہیں، پھر وہ سردار اور آقا مراد لے کر بس نہیں کرتے، بلکہ اس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بلا فصل بھی ثابت کرتے ہیں۔ اور اگر سردار و آقا معنی مراد لے لیا جائے اور شیعہ کے معنی کو درست قرار دے دیا جائے تو اب انہوں نے سردار اور آقا مراد لے کر آگے یہ بھی کہنا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا سردار اور ہمارا حاکم اور آقا بنا کر گئے ہیں، تو لہذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ ہیں، تو پھر حضرت ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی خلافت کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ ان پر تو بہت بڑی زد پڑے گی۔ اور دوسرا، بعض شیعہ کیا کہتے ہیں، وہ تو یہاں پر مولا سے مراد حاکم، اولا بالتصرف اور مشکل کشائی اور خدائی تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، تو شیعہ والا معنی مراد بالکل نہیں ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ شیعہ کہتے ہیں صحیح کہتے ہیں، یہ بات بالکل غلط ہے۔ شیعہ تو یہ معنی مراد ہی نہیں لیتے، تو اس لیے کیسے کہا جا سکتا ہے کہ شیعہ حضرت علی کو مولا کہتے ہیں تو ٹھیک کہتے ہیں؟ آگے یہ کہا گیا ہے کہ یہ حضرت علی کی خصوصیت ہے، یہ جزوی فضیلت ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا ہی کہنا چاہیے۔ حالانکہ اگر کسی حدیث مبارکہ میں کوئی ایسی فضیلت آ جاتی ہے یا کوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسا لفظ ادا فرماتے ہیں تو فضیلت بیان کرتے ہوئے یہ چیز بیان کر دی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر اس لفظ کو مستقل نام کا حصہ بنا کر پیش کیا جائے گا، عوام الناس میں بیان کیا جائے گا، تو چونکہ اس لفظ مولا سے باطل لوگ اپنا مطلب نکالتے ہیں تو پھر یہ عوام الناس کے لیے بہت سارے شبہات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اب وہ کہیں گے جی حضرت علی کو مولا مشکل کشا کہتے ہیں، اب جو عام بندہ ہے اہل سنت کا عام سنی، وہ اس کے سامنے یہ کہیں گے دیکھو تمہارے فلاں مولوی صاحب بھی تو کہہ رہے ہیں، ہم نے بھی مولا کا لفظ بولا، انہوں نے بھی مولا کا لفظ بولا، اور مولا سے مراد مشکل کشا ہے۔ اب جب ایک عالم بولے گا اس کو تو پتہ ہے کہ میں یہاں پر مولا سے محبوب مراد لے رہا ہوں، میں مولا سے دوست مراد لے رہا ہوں، لیکن جب مستقل حصہ بنا کر بولا جائے گا تو یہ ہر بندے کے منہ میں آ جائے گا، اور جو اہل باطل لوگ ہیں وہ اس لفظ کے ذریعے سے عوام الناس کو گمراہ کریں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے شریعت کا اصول کیا ہے؟ اگر ایک لفظ ٹھیک بھی ہو اور اس سے اہل باطل غلط مطلب نکالتے ہوں تو اس لفظ کو استعمال کرنا درست نہیں ہوتا۔ جیسے مثال کے طور پر قرآن پاک میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو رائنا مت کہو، انظرنا کہو۔ حالانکہ صحابہ کرام رائنا کا جو مطلب لیتے تھے وہ اور تھا، اور یہودی جو رائنا کا مطلب لیتے تھے وہ اور تھا۔ صحابہ کرام کا مطلب بھی درست تھا، لفظ بھی درست تھا۔ اللہ تعالیٰ نے منع کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ یہودی لوگ اس سے غلط مطلب مراد لے رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم یہ لفظ ہی کہنا چھوڑ دو۔ ایک بات، بعض مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک چیز بظاہر اچھی ہوتی ہے، حقیقتاً بھی اچھی ہوتی ہے، لیکن عوام الناس کے فتنہ میں پڑنا کے اندیشہ سے اس کو قبول نہیں کیا جاتا، اس کو عام نہیں کیا جاتا۔ مثال کے طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل نماز وہ ہے جس میں لمبا قیام ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرما دی۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی عشاء کی اور لمبی قرات کر دی، ایک صحابی نماز چھوڑ کر چلے گئے، انہوں نے جا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر دیا کہ یا رسول اللہ ہم رات کو کھڑے ہوتے ہیں، دن کو کام کیا ہوتا ہے، اور معاذ اتنی لمبی قرات شروع کر دیتے ہیں۔ تو
تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو بلا کر ڈانٹا۔ اب ذرا دیکھیں، ایک طرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ سب سے افضل نماز وہ ہے جس میں لمبا قیام ہو، دوسری طرف ایک شخص نے لمبے قیام والی نماز پڑھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹ دیا۔ کیوں ڈانٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کیونکہ عوام الناس کے فتنہ میں پڑنے کا اندیشہ تھا، حالانکہ کام مستحب تھا، پھر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا۔ کیوں؟ کہ کہیں عوام الناس فتنہ میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اسی طرح دیکھیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے فرمایا، اے عائشہ، میرا دل چاہتا ہے خانہ کعبہ کو میں شہید کر کے ان بنیادوں پر تعمیر کروں جن بنیادوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، لیکن میں یہ کام نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ نئی نئی اسلام میں داخل ہوئی ہے، کہیں یہ کسی اور فتنہ میں نہ پڑ جائے۔ اب دیکھو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت ہے کہ خانہ کعبہ کو اسی بنیادوں پر تعمیر کیا جائے جن بنیادوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح اور پسندیدہ ہونے کے باوجود یہ کام نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ کہیں عوام الناس کسی فتنہ کے اندر مبتلا نہ ہو جائے اور ایک مستحب کو پورا کرتے کرتے بندہ کسی نئے فتنے میں پڑ جائے۔ تو شریعت کی یہ 3 مثالیں میں نے دی ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے ایک کام جائز بھی ہوتا ہے، مستحب بھی ہوتا ہے، اچھا بھی ہوتا ہے، پھر بھی اس کو نہیں کیا جاتا۔ کیوں نہیں کیا جاتا؟ کہ کہیں عوام الناس کسی فتنہ کے اندر، کسی اندیشے کے اندر مبتلا نہ ہو جائے۔ اور یہاں پر تو جیسے دیکھو یوں ہی یہ بیان آیا ہے، اہل باطل نے اس کو اٹھایا اور اپنی عوام کے سامنے دھڑا دھڑ پیش کرنا شروع کر دیا، اور اہل سنت کو بھی دکھانا شروع کر دیا کہ دیکھو تمہارے مولوی صاحب بھی وہی بات کہہ رہے ہیں جو ہم کہتے تھے، اور وہ ہماری تائید بھی کر رہے ہیں۔ تو ساری بات ہے، انہوں نے تو اپنا مطلب اس سے نکالنا ہی تھا۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی حیدر، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت علی شیر خدا، حضرت علی اسد اللہ الغالب، کتنے القابات ہیں، آپ کو ان کے ساتھ پکار لیا جائے۔ فضیلت بیان کرتے کرتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی کبھار فضائل کے اندر حدیث مبارکہ بیان کرتے ہوئے کہہ دیا جائے مولا علی، تو ٹھیک ہے، لیکن مستقل نام کا اگر حصہ بنایا گیا تو اس سے اہل باطل کو بہت فائدہ ہوگا اور عوام الناس کے اندیشوں میں مبتلا ہونے کا بہت زیادہ خطرہ ہے۔ اور آخری بات ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی بھی ہمارا واعظ یا عالم، وہ بندہ جو باطل فرقوں پر گہری نظر نہیں رکھتا، اگر وہ مرزائیوں کے بارے میں، شیعوں کے بارے میں، غیر مقلدوں کے بارے میں کوئی ایسا نقطہ بیان کرنا چاہے جس کا تعلق کسی بھی طرح ان کے کسی عقیدے کے ساتھ ہوتا ہو یا ان کے کسی نظریے کے ساتھ ہوتا ہو، اس کو چاہیے کہ پہلے کسی جید عالم کے سامنے اپنا وہ نقطہ بیان کر دے اور یہ کہہ دے کہ میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے، کیا میں اس بات کو اس طرح بیان کروں؟ اس میں کوئی خطرہ تو نہیں ہے، کوئی ہمارے عقائد پر زد تو نہیں پڑے گی، کہیں عوام الناس کے فتنہ میں مبتلا ہونے کا خطرہ تو نہیں ہے۔ مثلاً شیعت کے اوپر بہت ماہر ہیں علامہ خالد محمود صاحب، ان سے پوچھ لیا جائے۔ غیر مقلدین کے اوپر حضرت مولانا منیر احمد منور صاحب، مولانا الیاس گمن صاحب، اور مرزائیت کے اوپر مولانا اللہ وسیع صاحب، ان حضرات کے سامنے اپنی بات رکھی جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ میرے ذہن میں یہ نقطہ آیا ہے، اگر میں یہ بیان کر دوں تو کیا اس سے اہل باطل لوگ کوئی فائدہ تو نہیں اٹھائیں گے؟ اگر وہ تصدیق کر دیں تو اس کو ضرور بیان کیا جائے، اگر وہ تصدیق نہ کریں تو اس سے بیان کرنے سے رکا جائے۔ کیوں؟ کہ ان کی ساری عمر اسی کام میں گزری ہے، حق بات پھیلاتے ہوئے، باطل کی تردید کرتے ہوئے۔ چونکہ وہ باطل کے سامنے بیٹھے ہیں، کتابیں لکھی ہیں، ان کو پڑھا ہے، ان سے بحث و مباحثہ کیا ہے، ان کو پتہ ہے کہ ہمارا دشمن کہاں سے وار کرتا ہے، اور ان کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ بندہ جو نقطہ چھوڑے گا باطل کو اس سے کیا فائدہ ہوگا، اس لیے ان کے سامنے بیان کر دیا جائے۔ دوسرا، جن علماء کا میدان درس و تدریس ہے، وعظ و نصیحت ہے، ان کو چاہیے کہ باطل فرقوں کے بحث و مباحثہ کے متعلق جو ان کے ساتھ اختلافی مسئلے ہیں ان میں اپنی رائے بالکل نہ دے۔ جو بندہ مسئلہ پوچھے اس کو اس کے ماہر عالم کے پاس بھیج دے۔ اب ایک بندے کو باطل فرقوں کے ان مسائل کا عقائد کا پتہ نہیں ہوتا، وہ سمجھتا ہے کہ مجھے بہت زیادہ لوگ سننے والے ہیں، میرے بہت زیادہ مجھے پسند کرنے والے ہیں، میں اس پر بھی اپنی رائے چھوڑ دوں، وہ اپنی رائے چھوڑ دیتا ہے، اور جو لوگ باطل کے خلاف کام کرتے ہیں ان کے لیے مصیبت بن جاتی ہے۔ وہ اسی بات کو لے کر اٹھاتے ہیں کہ تم اس بات کو غلط کہہ رہے ہو، وہ فلاں بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ حالانکہ جو بندہ باطل فرقوں کے اوپر کام کرتا ہے وہ بہت وسیع المطالعہ ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے عقائد کیا ہیں، ہمارے دلائل کیا ہیں، ہمارے مسائل کیا ہیں، ہمارے پاس احادیث و آیات کیا ہیں، اور ہمارا باطل کس طرح اہل حق کے عقائد کے اوپر اور مسائل کے اوپر حملہ کرتا ہے۔ وہ دوسرے بندے کو یہ بات پتہ نہیں ہوتا، وہ ایک سرسری سی بات آگے کر دیتا ہے، وہ بہت زیادہ مسائل کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اس لیے
ہم نے جو آپ کے سامنے یہ بیان کیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے مولا کہنے کے بارے میں، پچھلا بیان بھی آپ پورا سنیں، اس میں بہت ساری باتیں واضح ہو جائیں گی کہ یہاں پر مولا سے دوست اور محبوب مراد ہے، اور اگر اس سے مراد سردار و آقا لیا جائے تو بہت سارے مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق بات کہنے کی، حق کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔